بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کے گھر میں بہت سے بچے پڑھنے آتے تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پینشن بھی ملتی تھی اور بازار میں ان کی 2-3 دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ آ جاتا تھا۔ یہ 10 مرلے کا گھر بھی ان کا اپنا تھا۔ ان کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے سیرت کے لیے بھی ایک پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ان کو بہت ہی سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ امی آپ ناشتہ بنا لیں، میں نے باقی کا سارا کام کر لیا ہے، جو رہ گیا وہ بھی کر لیتی ہوں، 8 بجنے والے ہیں، سمرہ بھی آتی ہی ہوگی۔ سیرت کمرے کی صفائی کر کے باہر آئی تو اس نے زبیدہ بی سے کہا جو پہلے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی، ہاں بیٹا میں پہلے ہی جا رہی ہوں کچن میں، تم بھی جلدی سے کام ختم کر لو، انہوں نے کہا اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے امی۔ سیرت بھی دوبارہ سے کام میں لگ گئی۔ ان لوگوں نے 10 بجے اسکول پہنچنا تھا۔ 8 بجے تک وہ مکمل طور پر فری ہو چکی تھی۔ پھر ان تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی ناشتے کے بعد چائے ضرور پیتے تھے، اس لیے وہ دونوں چائے پینے لگ گئے۔ سیرت کچن میں آ گئی۔ اس نے کبھی بھی چائے یا کافی نہیں پی تھی۔ بیٹا اب تم بھی تیار ہو جاؤ، سمرہ آنے والی ہوگی۔ ماسٹر جی نے سیرت کو کچن میں جاتے دیکھ کر نرمی سے کہا، جی بابا بس ہونے لگی ہوں۔ وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمرہ کے آنے سے پہلے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا لمبا قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت، بڑی بڑی کالی گہری آنکھیں اور ستواں ناک بہت پیاری لگ رہی تھی، اور جب وہ مسکراتی تھی تو اس کی آنکھیں بھی ساتھ ہی مسکراتی تھیں۔ بہت ہی انوکھی چمک ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس نے ناک میں وائٹ نگ کی نوز پن پہنی ہوئی تھی جو اس پر بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی۔ اس نے لائٹ پنک اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی گوری رنگت پر بڑا سوٹ کر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل ڈالا اور اپنے گیلے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹیاں کر لی۔ اس کے بال بہت ہی خوبصورت، لمبے، کالے، گھنے اور سلکی تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ وہ چادر اور پاؤچ اٹھا کر باہر آ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو سمرہ بھی آ چکی تھی۔ اتنی دیر کر دی تم نے؟ سیرت نے سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا۔ بس یار بھائی لیٹ آئے تھے اس لیے دیر ہو گئی، اب تم لیٹ نہ کرو، سمرہ نے پریشانی سے بتایا اور اس کو جلدی چلنے کو کہا۔ ہاں میں تو تیار ہوں، سیرت جو پہلے ہی تیار کھڑی تھی، اس نے کہا اور سفید چادر سر پر اوڑھ لی۔ وہ چادر کے بغیر کبھی بھی نہیں جاتی تھی۔ امی ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ دعا کرنا ہمارے لیے، سیرت نے ماسٹر جی اور زبیدہ بی کو کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ نگہبان، دھیان سے جانا دونوں۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بی نے ان کو دعائیں دی اور دھیان سے جانے کی تلقین کی۔ وہ دونوں بھی گھر سے باہر نکل آئیں۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بھی لیٹ کھلی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمبل سائڈ پر پھینکا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ پہلے تو اس وقت وہ ثمینہ بیگم کے ساتھ ناشتہ کر چکا ہوتا تھا، یہ اس کی شروع سے روٹین تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اس کا سیل بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا، احد کالنگ تھا۔ اس نے کال پک کر کے سیل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، اٹھ گئے تم؟ جیسے ہی اس نے کال پک کی، احد نے سلام کر کے جھٹپٹ سے پوچھا، ہاں اٹھ گیا، تو بتا کدھر ہے تو؟ میں تیار ہوں، بس ناشتہ کرنے لگا ہوں، تم آ جاؤ، اکٹھے ہی چلیں گے، شاذل نے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے جواباً کہا۔ یار تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، احد نے اس کی بات کے جواب میں افسردگی سے کہا۔ کیا ہوا احد، تم ٹھیک ہو؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ احد کی بات سن کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا اور تابڑ توڑ سوال کر ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، گھر میں بھی سب ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، شاذل نے اب کی بار غصے میں پوچھا۔ احد ایسے ہی ہر بات میں سسپنس ڈالتا تھا۔ وہی پرانی بات یار، ماما نے اپنے اسکول جانے کو بولا ہے، تم جانتے ہو مجھے کتنا بورنگ لگتا ہے اسکول جانا، اسی وجہ سے تو میں تمہارے ساتھ کام میں لگ گیا تاکہ مجھے اسکول نہ جانا پڑے، احد بڑی بے چارگی سے دہائی دی۔ شاذل نے اس کی بات پوری سنی۔ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ احد اسکول جانے سے کتنا چڑھتا ہے۔ تو یار مجبوری ہے، تم چلے جاؤ، انہوں نے اتنے مان سے کہا ہے، شاذل نے اسے سمجھایا۔ اسے چھوٹے بچوں کی چیخو پکار سے بہت الرجی تھی۔ اچھا تم جانا تو پڑے گا، ماما نے بولا ہے ان کے اسکول میں انٹرویوز ہو رہے ہیں، وہ بھی بس تھوڑے رہ گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے بس تھوڑی دیر جانا ہے، احد نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ وہ جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ احد کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ بھی اکلوتا تھا، اس کی امی نے اسکول بنایا ہوا تھا اس کے نام سے، احد پبلک مڈل اسکول، اس میں نئی ٹیچرز کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے۔ گڈ، تم فری ہو کر آ جانا، شاذل نے کہا اور کال بند کرنے لگا۔ جب احد کی دھمکی بھری آواز آئی، او مسٹر شاذل افندی، آپ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا اور میں آ رہا ہوں، تم ناشتہ کر لو تب تک، اس نے بڑے دھونس بھرے انداز میں کہہ کر کال بند کر دی۔
شاذل جانتا تھا کہ وہ اس کو لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اس نے جلدی جلدی تیاری کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سمینا بیگم اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اٹھ گئے بیٹا؟ سمینا بیگم نے اس کے فریش چہرے کی طرف دیکھ کر خوشگوار انداز میں پوچھا۔ جی ماما، آج لیٹ ہو گیا، اس نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے سعادت مندی سے کہا۔ وہ ہمیشہ ہلکا پھلکا ناشتہ ہی کرتا تھا، بریڈ، جیم اور مینگو جوس۔ اس نے کبھی چائے نہیں پی تھی، بس کبھی کبھی بلیک کافی پی لیتا تھا، وہ بھی تب جب کبھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا یا اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا تھا۔ تم رات کو لیٹ سوئے تھے، اس لیے میں نے کوثر کو تمہیں جگانے نہیں بھیجا، سمینا بیگم نے شاذل کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما، اسی لیے تو میں بھی لیٹ اٹھا ہوں، شاذل نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ سمینا بیگم نے رات والا موضوع پھر سے چھیڑ دیا۔ آنٹی، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ کیا سوچنا؟ شاذل نے۔ اس سے پہلے کہ شاذل جواب دیتا، احد جو باہر ابھی لاؤنج میں پہنچا تھا، وہ ان کی بات کے آخری الفاظ سن کر پوچھنے لگا اور آگے بڑھ کر سمینا بیگم کو سلام بھی کر دیا۔ میں شاذل کی شادی کی بات کر رہی ہوں، لیکن میری بات تو یہ سنتا ہی نہیں۔ احد بیٹا، تم ہی سمجھاؤ اس کو۔ سمینا بیگم نے احد کے سر پر پیار کیا اور شاذل کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی بات چپ کر کے سن رہا تھا۔ ماما، مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابھی تک مجھے ویسی لڑکی ملی ہی نہیں جیسی میں چاہتا ہوں۔ جب بھی مجھے ویسی لڑکی مل جائے گی تو میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا۔ شاذل ناشتہ کر چکا تھا، وہ اٹھا اور اس نے ماں کے گرد باہیں ڈالے بڑے پیار سے ان کو کہا۔ اور ویسی لڑکی تمہیں ملے گی کب؟ اس کا جواب سن کر احد کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ اس نے شاذل کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں پوچھا۔ تو چپ کر جا، شاذل نے اس کو گھورا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 ہفتہ دیتی ہوں، ڈھونڈ لو اپنی پسند کی لڑکی، اور اگر نہ ملی تو پھر میں تم سے کبھی نہیں پوچھوں گی، خود ہی لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ انہوں نے بھی شاذل کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار بھری دھمکی دی۔ جی آنٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اب ہم چلتے ہیں آنٹی۔ چلو یار، بہت دیر ہو گئی ہے، 10 بجنے والے ہیں۔ احد بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے شاذل کو بھی چلنے کا کہا اور باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ کی مرضی، لیکن ابھی نہیں، 1 ہفتے بعد، فی الحال ہم چلتے ہیں۔ شاذل نے ٹائم دیکھا اور کوثر کو بیگ لانے کو کہا۔ احد اس سے پہلے ہی باہر پورچ میں پہنچ چکا تھا۔ جیتے رہو، اللہ حافظ، انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ کوثر بیگ لے کر آ گئی۔ اس نے کوثر کے ہاتھ سے بیگ لیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج سمینا بیگم بہت خوش تھیں، کیونکہ شاذل افندی نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اسکول آ چکا تھا، اس کی عمارت بہت پیاری تھی، جو کہ سیرت کو بھی بہت اچھی لگی۔ وہ چلتے ہوئے گیٹ پر پہنچ گئی، وہاں گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے ان سے نام وغیرہ پوچھا اور ان دونوں کے ID کارڈز چیک کر کے ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر آ گئیں۔ اسکول کافی بڑا تھا، اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر گراؤنڈز بنے ہوئے تھے، جس میں چھوٹے بچوں کے لیے سلائڈ اور جھولے لگے ہوئے تھے۔ راہداری کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، جس میں بہت سارے پھول لگے تھے۔ سیرت ان پھولوں اور اسکول کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے نا اسکول؟ سیرت نے سارے اسکول کا باہر سے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سمرا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں یار، واقعی بہت پیارا ہے، اور یہ اسکول شہر کے مہنگے اسکولوں میں سے ایک ہے۔ سمرا نے بھی اس کو تفصیل سے بتایا، کیونکہ اس نے ساری انفارمیشن اکٹھی کی تھی اس کے بارے میں۔ ہاں، لگ بھی رہا ہے، سیرت نے تعریفی انداز میں کہا اور چلتے ہوئے اسکول کی اندرونی بلڈنگ میں پہنچ گئی تھی۔ دروازے میں ہی ان کو اسکول میں کام کرنے والی زہرا ماسی مل گئی، جو سمرا اور سیرت کے گھر آتی جاتی تھی۔ اس نے ہی سمرا کو کہا تھا کہ اسکول میں ٹیچرز کی ضرورت ہے، تو سمرا نے CV جمع کروائی تھی۔ ان کی وجہ سے ہی تو وہ دونوں آج یہاں آئی تھیں۔ وہ ان کو اندر ہال میں لے گئی، جہاں اور بھی گرلز بیٹھی تھیں۔ ماسی، انٹرویو ہو گیا اسٹارٹ؟ سمرا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہال میں دوسری گرلز پر ایک نظر ڈال کر ماسی سغرا سے پوچھا، اور ٹائم دیکھا، جہاں 10:15 ہو رہے تھے۔ ان کا انٹرویو 10 بجے اسٹارٹ ہونا تھا۔ نہیں میڈم جی، نہیں آئیں آج، ان کے رشتہ داروں میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، وہ ادھر چلی گئی ہیں، ماسی نے ان کو بتایا۔ آج انٹرویو نہیں ہوگا، کیا ہم جائیں؟ سیرت نے ان کی بات سن کر فوراً پوچھا۔ اس کا دل خراب ہو چکا تھا، اتنا سفر کر کے وہ آئی تھیں اور اب آگے سے میڈم بھی نہیں آئی تھیں۔ ارے نہیں نہیں، آپ بیٹھو، میڈم جی کا بیٹا آ رہا ہے، وہ انٹرویو لے گا۔ ماسی نے ان کو رکنے کا کہا اور ادھر سے چلی گئی۔ سمرا اور سیرت ادھر ہی ہال میں بیٹھ گئیں اور ہال کا جائزہ لینے لگیں، جہاں پر 5-6 کافی ماڈرن لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ بہت تیار شیار ہو کے آئی تھیں۔ سیرت کچھ دیر تو ان کو دیکھتی رہی، پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ تم یوں اچانک کیوں کھڑی ہو گئی؟
سمرا نے اس کو یوں اچانک کھڑے ہوتے دیکھ کر بڑی حیرانگی سے دھیمی آواز میں پوچھا، ارے کچھ نہیں ہوا، تم بیٹھو، میں بس تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اوکے، جلدی آنا۔ اوکے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ان لڑکیوں کو اتنا تیار دیکھ کر اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے پاؤچ اور سیل وہیں سمرا کے پاس رکھا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی شاذر افندی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ احد فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہر روز کی طرح آج بھی اس کا سر کھانے میں مصروف تھا۔ جانے من کتنا مزہ آئے گا نا تمہاری شادی پر۔ احد نے پھر سے وہی موضوع چھیڑ دیا جو صبح ثمینہ بیگم نے چھیڑا تھا اور جس سے شاذر کو بہت زیادہ چڑ تھی۔ تو زیادہ بکواس نہیں کر، اگر اور بولا تو یہیں راستے میں ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور تو جانتا ہے نا میں ایسے کر بھی دوں گا۔ شاذر نے اس کی طرف دیکھے بغیر چڑھ کر اس کو دھمکی دینے والے انداز میں کہا، بڑا آیا مجھے چھوڑ کر جانے والا، ایک دفعہ مجھے چھوڑ کر دکھا تو صحیح، وہ بھی اسی کا دوست تھا۔ اس نے بھی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر دو بدو جواب دیا، پکی بات ہے، دکھاؤں چھوڑ کر؟ شاذر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور گاڑی کو ایک دم سے بریک لگایا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ لو اب بولو۔ اس نے گاڑی روکی اور اس کی طرف رخ کر کے بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ ارے یار تم نے تو سچ مچ گاڑی روک دی، میں تو اس سے مذاق کر رہا تھا، تم گاڑی چلاؤ پلیز، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ احد کو پتہ تھا کہ وہ اب اس کو ادھر ہی اتار دے گا، اس لیے اس نے بھی ایک دم سے پینترا بدل کر خوشامدی انداز میں کہا، او اچھا، پر میری ایک شرط ہے، جب تک اسکول نہیں آتا تو تم کوئی بھی فضول بات نہیں کرو گے۔ اس نے اچھا کو اتنا کھینچ کر کہا، وہ جانتا تھا کہ احد اب اس کی منتیں کرے گا، وہ اس کی ساری عادتوں سے واقف تھا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں بولتا میں، تم اب چلو۔ احد نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی وہ اس سے بعد میں بھی بدلہ لے سکتا تھا، یہ سوچ کر ہی وہ چپ کر کے منہ سائڈ پر کر کے بیٹھ گیا۔ شاذر نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس نے ایک نظر احد کو دیکھا جو اب باہر دیکھنے میں بزی ہو گیا تھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے پتہ تھا یہ احد کا اس سے ناراضگی کا اظہار ہے جو بس چند منٹ کی ہے۔ وہ ہال سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تب دھوپ تھی، لیکن اب آسمان پر کالے کالے بادل نمودار ہو چکے تھے جو کہ ادھر سے ادھر اٹکیلیاں کر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنی مستی میں تھے۔ موسم کافی بدل چکا تھا، وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ موسم کو اچانک بدلتے دیکھ کر اس کو بہت اچھا فیل ہونے لگ گیا۔ وہ ایسے ہی گراؤنڈ کی طرف آ گئی، وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی جھولوں کے پاس آ گئی، اس کو اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے۔ اپنے دھیان میں گم وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے گیٹ سے اندر آتی گاڑی کا نہ تو ہارن سنائی دیا اور نہ ہی گاڑی دکھائی دی۔ وہ مگن انداز میں آہستہ آہستہ جھولے کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ سفید چادر جو وہ کر کے آئی تھی اس کے سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گئی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ اس کے لمبے بالوں کی چوٹیاں جب وہ جھولے لیتی تو اڑ کر آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر انوکھی سی مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی اور جلدی سے جھولے سے اتر کر کھڑی ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ لوگ اسکول کے سامنے تھے۔ شاذر نے ہارن دیا، گارڈز نے گیٹ کھول کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور آہستہ سے گاڑی گیٹ کے اندر لے آیا اور اس کی سپیڈ سلو کر دی۔ احد اب بھی چپ تھا۔ اس نے احد کی طرف دیکھا، وہ بڑی آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ جب بے دھیانی میں ہی اس کی نظر رائٹ سائڈ والے گراؤنڈ کی طرف گئی جہاں ایک لڑکی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیبی پنک کلر اور وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شاذر کو سب کچھ بھولنے لگا اور وہ بس اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھنے لگ گیا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کافی میچور تھا، ایسے کسی کو دیکھنے والی غیر اخلاقی حرکت اس نے آج تک نہیں کی تھی۔ اچانک ہی اس کو یاد آیا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ احد بھی ہے۔ وہ ایسے ہی ڈرائیو کرتا ہوا گاڑی کو اسکول کی مین بلڈنگ کی انٹرنس تک لے آیا اور گاڑی کو بہت زور سے بریک لگایا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے جھٹکے کیوں مار رہے ہو؟ احد جو چپ سا بیٹھا تھا جھٹکا لگنے کی وجہ سے ایک دم سے تپ کر بولا، اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھی اب پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس میں آ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی زبان میں بات کرتے ہوئے لڑکھڑاہٹ سی آ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔
ویسے یہ اچانک تمہیں ہوا کیا ہے؟ آہت نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اب بھی اس سے ناراض سا تھا۔ شاذل یہ سمجھ گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم اندر چلو، میں بھی آتا ہوں گاڑی پارک کر کے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا ذہن ابھی بھی اس لڑکی کی طرف ہی تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اس پنک ڈریس والی لڑکی کو قریب سے دیکھنے کا شوق اور بڑھ گیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اسی جگہ پر آ گیا اور تھوڑا سا پلر کے ساتھ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ لڑکی اس کو صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کی طرف دیکھنا چاہتی تو اس کو کچھ نظر نہیں آنا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ حرکت صحیح نہیں ہے، کسی غیر کو ایسے دیکھنا، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اب اس کے اختیار میں بھی نہ ہو۔ وہ شاذل افندی جو بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا، جو ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ خود ایسی حرکتیں کر رہا تھا جس انسان نے لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، آج وہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی نہ جانے کس دھیان میں جھولے پر بیٹھ کر اب اس کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، اور ساتھ ہی وہ آنکھیں بھی بند کر چکی تھی۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ تو شاذل افندی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں اب اس کے بس میں نہیں رہی تھیں۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس لڑکی کے سر سے اب چادر اتر چکی تھی اور اس کے بالوں کی لمبی چوٹیاں اس کی کمر پر آ رہی تھی۔ وہ جیسی لڑکی چاہتا تھا یہ بالکل ویسی تھی۔ اچانک ہی اس لڑکی نے آنکھیں کھولی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ 20-22 سال کی، لمبے قد کی، اسمارٹ اور سرخ و سفید رنگت کی لڑکی اس کے دل میں بس چکی تھی۔ شاذل افندی کو 29 سال کی عمر میں پہلی نظر میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی سے جس کو اس نے ابھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ وہ لڑکی اب چلتی چلتی پھولوں کی کیاریوں کے پاس آ گئی۔ اب وہ اس کی اور زیادہ نزدیک تھی، لیکن ابھی بھی وہ بے خبر سی اپنی مستی میں ہی تھی۔ وہ ان پنک اینڈ وائٹ اور سرخ پھولوں میں کھڑی خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے پھولوں کو اپنے ہاتھ سے نرمی سے چھوا اور مسکرا دی۔ اب وہ پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری امی کہتی ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی بہت نازک ہوتی ہیں، بالکل پھولوں کی طرح، جیسے آپ نازک ہو، گلاب جیسی۔ اس نے ایک پھول کو نرمی سے چھو کر بہت ہی پیار سے کہا۔ وہ اس کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ کتنی معصومیت تھی اس کی باتوں میں۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو پھول بہت پسند ہیں۔ وہ مگن سا اس کو ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک سے اس کا سیل بجا۔ وہ لڑکی جو اس سے تھوڑی ہی دور کھڑی تھی، اس کو بیل کی آواز صاف سنائی دی۔ اس سے چونک کر فوراً سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر پلر کی طرف گئی۔ پلر کے پاس بلیک 3 پیس میں ملبوس اس شخص کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ حیران ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے زیادہ کھل گئیں۔ شاذل نے سیل نکال کر نمبر دیکھا۔ کال احد کی تھی۔ اس کو اب یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ اس نے کال پک کر کے سیل کان سے لگا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ چکی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصے اور ناگواری کی واضح جھلک تھی، اور یہ بات شاذل افندی نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک انجان شخص کو یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر بہت زیادہ غصے ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کندھے پر ڈھلکتی چادر کو سر پر اوڑھا اور گراؤنڈ سے نکل کر بھاگتی ہوئی شاذل افندی کے پاس سے گزر گئی، کیونکہ اور کوئی راستہ اس کو پتہ نہیں تھا اندر جانے کا۔ شاذل سیل کان سے لگا کر کھڑا ابھی بھی اس لڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ احد کچھ بول رہا تھا، لیکن اس کو احد کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دھیان پورا بھاگ کر گزرتی ہوئی اس لڑکی کی طرف ہی تھا۔ جب وہ اندر چلی گئی تو شاذل احد کی طرف متوجہ ہوا، جس کی غصے سے بھری جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ہیلو ہیلو، کہاں ہو تم؟ کب سے کال اٹینڈ کر کے کھڑے ہو، کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ہاں یار، میں ادھر ہی ہوں، ابھی آ رہا ہوں اندر، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ایسے ہی تیزی سے بھاگتی ہوئی ہال میں پہنچی تھی۔ سب نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر جا کر سمرا کے پاس بیٹھ گئی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس بڑی تیز تیز چل رہی تھی۔ کیا ہوا سیرت، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سمرا نے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور بہت فکر مندی سے اس نے سیرت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سنبھلتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور ادھر ادھر دیکھا۔ سب لڑکیاں اب بھی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، سمرا نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تشویش سے کہا۔ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ٹینشن نہ لو، میں ابھی آتی ہوں واش روم سے ہو کر۔
اس نے سمرا کو تسلی دی اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ سب ابھی بھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو کافی سنبھلی ہوئی تھی۔ اس کو نارمل دیکھ کر سمرا نے سکون کا سانس لیا۔ سمرا، انٹرویو سٹارٹ ہوا کہ نہیں؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا۔ بس میڈم کا بیٹا آ چکا ہے، اب انٹرویو سٹارٹ ہونے والا ہے۔ سمرا کی بات سن کر اس کو وہ انسان یاد آ گیا جس کو اس نے تھوڑی دیر پہلے باہر دیکھا تھا۔ اوہ، تو وہ انسان میڈم کا بیٹا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بھی یاد آیا جو ابھی باہر ہوا۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب آیا تھا۔ سیرت کو اس انسان کی فضول حرکت پہ پھر سے غصہ آ رہا تھا۔ اس کے دل میں شاذر کے لیے بدگمانی آ چکی تھی۔ بدگمان ہونا اس کی ایک بہت بری عادت تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، آہت نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ پہلے سے ہی اس پر تپا بیٹھا تھا۔ میں ادھر ہی تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اس نے سر جھٹک کر جواب دیا۔ وہ اب اپنے حواس میں آ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑا ہی گئی۔ چلو شکر ہے، بیٹھو ادھر ماما کی چیئر پر۔ آہت نے اس کو بیٹھنے کو کہا کیونکہ زیادہ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ سب لوگ ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ بھی آرام سے جا کر نگہت بیگم کی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مس صبا ہمیں سب کچھ گائیڈ کر دیں گی اور ان سب لوگوں کی سی ویز بھی دکھا دیں گی جو انٹرویو دینے آئے ہیں، اس نے شاذر کو بتایا اور ساتھ ہی مس صبا کو اندر بلایا۔ وہ اس اسکول کی سینئر ٹیچر تھی۔ مس صبا نے آ کر ان کو سب کچھ اچھے سے گائیڈ کر دیا اور خود بھی ادھر بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل 7 لڑکیاں آئی ہیں، کل 7 لڑکیاں آئی ہیں، ان میں سے صرف ایک کو ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی اچھی ہو، اس کے پاس نالج ہو اور وہ زیادہ ماڈرن نہ ہو۔ شاذر افندی کے آگے اس لڑکی کا سراپا آ گیا جو بہت سادہ اور پیاری سی تھی۔ اس لڑکی کو یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مس، آپ ان کو بلائیے، انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں، شاذر افندی نے ساری بات سننے کے بعد سنجیدگی سے کہا۔ اوکے سر، میں بلاتی ہوں۔ مس صبا ایک ایک کر کے گرلز کو بلانے لگیں۔ ایک بجنے والا تھا۔ 6 لڑکیوں کے انٹرویوز ہو چکے تھے، لیکن ان تینوں کو ایک بھی پسند نہیں آئی تھی۔ بس اب آخری لڑکی رہ گئی تھی۔ شاذر کو اس کے اندر آنے کا انتظار تھا۔